بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت سوم یعنی اردو کی تیسری کتاب، اور اس میں ہم نے اب تک اپنے 2 اسباق جو نظمیں تھیں ان کو مکمل کر لیا۔ آج سے ہم حصہ نثر کو شروع کرنے لگے ہیں۔ سبق نمبر ہے 3 یعنی درسی کتاب کا سبق نمبر 3، اور عنوان ہے اس کا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق مبارکہ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں حاصلات تعلم کیا ہیں، ہم نے اس سبق کے ذریعے کیا کیا کچھ سیکھنا ہے، اور مجموعی طور پر ہم اس کے کتنے حاصلات تعلم ہیں اور اس سبق کو کتنے دن میں ختم کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو سامنے سکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہے، آپ کی کتابوں میں بھی ہے کہ یہ سبق اس کے مکمل طور پر یا مجموعی طور پر 8 حاصلات تعلم ہیں، اور اس کو تقریباً 6-7 دن میں، آنے والے 6 سے 7 دنوں میں ہم ان کو سیکھیں گے، ان حاصلات تعلم کی مشق کریں گے اور سبق کو مکمل کریں گے۔ ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر آج کا کچھ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، خاص طور پر کھانے کی وہ چیز جو آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں اس کو بھی وہی دیں جو آپ خود کھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بھی وہ کھانا نہ دیں جو آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ ایک روایت ہے کہ ایسا کھانا جو اتنا اچھا نہ ہو یا آپ کو بالکل پسند نہ ہو، یا آپ کو کہیں اور سے آئے اور آپ اس کو کھانا نہ چاہتے ہو، تو آپ کے گھر میں اگر کوئی ملازم ہو، کام کرنے والا، تو آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایسے کرنے سے گریز کریں۔ آپ ایسا کھانا جو باسی ہو چکا ہو یا وہ کھانے کے یا استعمال کے قابل نہ، اس کو پرندوں کو کھلا دیں، لیکن کسی انسان کو نہ دیں، کیونکہ ان کی بھی ان کی عزت نفس بھی ہے، ان کا بھی ویسا ہی دل چاہتا ہے جیسا آپ خود کھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اپنے سبق نمبر 3 کی جو تقسیم ہے، ہم اس میں سبق نمبر 3.1 میں یعنی تیسرے سبق کے پہلے حصے میں جو چیز پڑھیں گے وہ ہے فعل کی اقسام، ماضی، حال، مستقبل کو پہچان سکیں۔ سبق نمبر 3.2، اس میں 2 حاصلات تعلم ہوں گے، واحد اور جمع کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں۔ ہم جملوں کے ذریعے واحد اور جمع کا فرق سیکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے، معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ ہمارا تیسرا سبق یعنی سبق نمبر 3.3، اس کے حاصلات تعلم ہوں گے، اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ کو اپنی تحریر میں درست طور پر استعمال کر سکیں۔ یہ ایک نئی چیز ہے جس کو آپ سیکھیں گے اپنے سبق میں، اور اس کو تحریر میں استعمال کرنا بھی سیکھیں گے۔ سبق نمبر 3.4، 1 منٹ میں کم از کم 60 کثیر الاستعمال یعنی وہ الفاظ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ سبق نمبر 3.5، اپنی جماعت کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں۔ یعنی آپ جماعت سوم میں ہیں تو جو اس وقت آپ کا ذخیرہ الفاظ ہے، جتنا ہونا چاہیے، آپ اس ذخیرہ الفاظ سے متعلق الفاظ کی املا کر سکیں۔ 1 منٹ میں کم از کم 60 کثیر الاستعمال الفاظ درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ سبق نمبر 3.6 یعنی تیسرے سبق کا چھٹا حصہ، توجہ سے سن کر اپنے رد عمل، خیالات کا اظہار درست تلفظ اور لب و لہجے میں کر سکیں۔ اور ہمارا سبق نمبر 3.7 ہوگا، لائبریری میں اپنی پسند کی کتابیں منتخب کر سکیں۔ اب جب ہم اس کو اس حاصل تعلم کی مشق کریں گے تو یقیناً ہم نے جو حصہ نثر میں سبق پڑھنا ہے، جس کا ہم کل سے باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اسی سے متعلق کتابیں تلاش کرنا، ان کو پڑھنا، اور اس کو کس طرح سے تلاش کیا جاتا ہے، کس کس پہلو سے آپ کتاب دیکھتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یہ ہم اپنے اس حاصل تعلم کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا سبق کا آخری حصہ ہوگا، یعنی ہم اپنے سبق کو انشاءاللہ 7 دنوں میں مکمل کریں گے۔ کل سے ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔